الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وحبيب قلوبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لوحوں قلم والی تحریر بدل دیں دے لکھی لوحوں قلم والی تحریر بدل کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لوحوں قلم والی تحریر بدل دیں دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ
شہنشاہ ہر دو سرا شب اسرا کے دلہا، کل کائنات کے ماو ملجا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑ لکھوں کا ہدیہ درود و سلام پیشوں میرا نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کر کے شرف حاصل کیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس پر صحیح طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر مولا کریم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں جنت کی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کریم علیہ السلام آپ کی عظمتوں رفعتوں کے کیا کہنے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، تو اس وقت اللہ کسی بندے سے فرماتا ہے بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک حضرت
जिब्राईल अमी को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि जिब्राईल फ़लाँ बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई है, तो तू भी उससे मोहब्बत कर। ऐ जिब्राईल उस बंदे से प्यार कर, मोहब्बत कर। जिब्राईल भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता जिब्राईल ऐसे करो, सुम्मा युनादी फिस्समा, जो आसमान के फ़रिश्ते हैं, जो आसमान के मलाइका हैं, वो भी उस बंदे से मोहब्बत करें। जब अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जिब्राईल अमी मोहब्बत करते हैं और आसमान के रहने वाले अपने नेक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे से जब आसमान के मलाइका मोहब्बत करते हैं, फिर बारी आ जाती है सुम्मा युदअ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, ए क़लूब अहलिल अर्द। फिर रख दी जाती है उसके लिए मकबूलियत ज़मीन वालों के दिलों में, यानी कि उसकी मोहब्बत को आम कर दिया जाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे जिब्रील अमी मोहब्बत करते हैं, जिससे मलाइका मोहब्बत करते हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुण गाने वालों, सरकार के दीवानों, सरकार के नाम लेवाओ, आपकी अज़मतों रिफ़ातों के क्या कहने, आपकी शान के क्या कहने। लजपाल आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ये ग़ुलाम, ये अज़मतों वाले लोग, ये शानों वाले लोग मैं कदे लगा के बैठे हुए हैं। कोई आया तो आपने मुस्तफ़ा करीम के फैज़ के जाम भर भर के पिला दिए हैं। जो आया आया खाली, लेकिन जब लौटा है फिर खाली नहीं लौटा। फिर खाली नहीं लौटा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों पर करम किया हुआ है, उसका जो फैज़ है वो बड़ा आम है। फरमाया अन अबी मूसा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु मा बअसनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमसलिल गैसिल कसीर।
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لجپالا کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام لے سرکار کے گن گانے والوں اللہ کے نبی نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے علم و حکمت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کثیر بارش برستی ہے آمنہ کے لال حسنین کے نانا زہرا کے بابا کائنات کے آقا کائنات کے مالک ابو بکر کے آقا عثمان کے آقا علی کے آقا میں صدقے جاؤں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سرکار نے فرمایا لوگوں میرے علم و حکمت ایسی بارش برستی ہے جیسے کثیر بارش ہوتی ہے میرے علم و حکمت کی مثال کثیر بارش کی طرح ہے مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی میرے علم و حکمت کی مثال ہدایت کی مثال اس طرح ہے جیسے کثیر بارش برستی ہے بات بڑی سننے کی ہے سرکار نے فرمایا صاب اردن فکانت منہا طائفۃ طیبہ سرکار نے فرمایا ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اچھا جسے کہتے ہو زرخیز زمین فرمایا جب بارش زرخیز زمین کے اوپر برستی ہے اصاب اردن فکانت منہا طائفہ جب بارش کا کام ہوتا ہے برسنا وہ زمین نہیں دیکھتی بارش اچھی زمین پہ بھی برستی ہے بارش کلراٹھی زمین پہ بھی برستی ہے اور بارش گندگی کے ڈھیر پر بھی برستی ہے سرکار نے فرمایا میرے علم و حکمت کی مثال ایسے ہے جیسے کثیر بارش برستی ہے وہ جگہ نہیں دیکھتی برسنا اس کا کام ہے آگے زمین کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے میرے علم و حکمت کی مثال ایسے جیسے کثیر بارش برستی ہے لجپالا کا کے غلاموں حضور کے گن گانے والوں سرکار کے نام لیواؤ میں صدقے جاؤں حدیث بڑی سننے والی ہے غور سے سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا اصاب اردن جب اچھی زمین پر زرخیز زمین پر بارش برستی ہے جب حضور مثال دیتے نا تو جو صحابہ کرام زراعت کا کام کرتے تھے نا وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی نایاب بہترین مثالیں عطا فرماتے ہیں ایسی مثالیں تو جو زمین کی زراعت کرنے والا ہے نا وہ بھی نہیں بیان کر سکتا
میرے پیارے آقا کے غلاموں، اب سرکار نے فرمایا جب بارش اچھی زمین کو پہنچتی ہے، زرخیز زمین کو پہنچتی ہے، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشُبَ الْكَثِيرَ۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا جب بارش اچھی زمین پہ برستی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، بڑا پیارا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب بارش برستی ہے، وہ بارش کے پانی کو اپنے اندر زمین جذب کر لیتی ہے، پی لیتی ہے، ٹھیک ہے، جذب کر لیتی ہے، پی لیتی ہے۔ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ، پس وہ اگاتی ہے سبزیاں، وَالْعُشُبَ الْكَثِيرَ، کثیر گندم، یعنی کہ سبزیاں اگاتی ہے اور گھاس اگاتی ہے، گھاس بڑی، وَالْعُشُبَ الْكَثِيرَ، کثیر گھاس، کثیر سبزیاں جو بھی زمین اگاتی ہیں، جب بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اچھا زمین کا ٹکڑا وہ جناب پہلے پانی پیتا ہے، پھر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ زمین کا اچھا ٹکڑا پہلے پانی پیتا ہے، پھر لوگوں کو فائدہ کیا دیتا ہے؟ گھاس اگاتا ہے، زمین کا اچھا ٹکڑا کثیر گھاس اگاتا ہے، سبزیاں، پھر لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، گھاس کاٹ کے جانوروں کو ڈالتے ہیں اور سبزیاں جناب لوگ کھاتے ہیں۔ فرمایا پہلے وہ زمین کا ٹکڑا اتنا اچھا ہوتا ہے، پہلے پانی کو پیتا ہے، پھر آگے فائدہ دیتا ہے لوگوں کو۔ اب نہ سرکار نے فرمایا ایک اور زمین ہوتی ہے، میرے پیارے آقا کے غلاموں سنیے، فرمایا مکانت منہا اجادب امسکت الماء، فرمایا ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے سخت، جو پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیتا ہے، پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، اور پھر نہ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگ وہ پانی پیتے ہیں، کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا اپنے اوپر پانی کو جذب نہیں کرتا، اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا یہ تو دو زمینیں ہو گئیں، ایک زرخیز، ایک اجادب جو زمین کا سخت ٹکڑا ہے، پانی جذب نہیں کرتی یہ زمین، اپنے اوپر ایسے پانی کو جمع کر لیتی ہے، پھر دور دراز سے پیاسے آتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک حضور کی ساری۔ اب تیسری حدیث، تیسرا زمین کا ٹکڑا، فرمایا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، فرمایا ایک زمین ہے وہ انما ہی قیعان، وہ کلراٹھی زمین، بنجر والی جیڑی نہ تے پانی پیندی ہے تے نہ اپنے اوپر پانی نو جمع کر دی، کلراٹھی زمین۔ بارش ادھر بھی برستی ہے، بارش برستی ہے کہ نہیں؟ کئی بندیاں زمین نو آباد نہیں کیتا، بنجر والی زمین نو، یعنی کہ نہ وہ پانی اپنے اتے جمع کر دیے تے نہ پانی پیندی ہے، پانی رڑ جاندہ ہے، لیکن بارش اتھے بھی پیندی ہے۔
میرے پیارے آقا نے فرمایا لا تمسکو ماء، نہ تو وہ پانی کو جمع کرتی ہے نہ وہ سبزیاں اگاتی ہے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا یہ 3 قسم کی زمین ہے، اگر سمجھ آئی تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب میں بات لا رہا ہوں علی حجویری کی طرف۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لوگ کہتے ہیں کل میں نے قافلہ دیکھا، سائیکل سوار جا رہے ہیں، ایک بندہ کہنے لگا مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چپ ہو جا، تجھے نہیں پتا، یہ خود نہیں جا رہے، انہیں کوئی بھیج رہا ہے، یہ خالی نہیں آئیں گے، یہ لے کے آئیں گے، یہ جا پتہ کدھر رہے ہیں، وہ نبی کی آل ہے، علی کی اولاد ہے، نبی کی آل ہے، بڑے سخی ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ اب 3 زمینیں، پہلی زمین زرخیز زمین، یہ جو زمین ہے نا زراعت یہ جو ہم کرتے ہیں ایکڑ، اس سے وہ زمین مراد نہیں، اس سے لوگوں کے دلوں کی زمین مراد ہے، لوگوں کے دلوں کی زمین مراد ہے، لوگوں کے دلوں کی زمین مراد ہے۔ جو پہلی زمین جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد جو زرخیز زمین ہے، عالم ربانی جو ہیں ان کے دلوں کی زمین مراد ہے، اور وہ لوگ پہلے علم حاصل کرتے ہیں پھر آگے لوگوں کو پھیلاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں پھر لوگوں کو پھیلاتے ہیں، اس سے مراد علماء ربانی کے دلوں کی زمین مراد ہے۔ اور دوسری جو زمین ہے یہ پانی کو جذب تو نہیں کرتے لیکن اپنے اوپر پانی کو، ہاں یہ بھائی کن لوگوں کے زمین مراد ہے؟ میرے پیارے آقا کے غلاموں یہ زمین مراد ہے، علی حجویری کے دل کی زمین مراد ہے، باہو سلطان کے دل کی زمین مراد ہے، اللہ کے ولیوں کے دلوں کی زمین مراد ہے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤں، حضور کے گن گانے والوں، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے ولی، ان کے دلوں کی زمین یہ ایسی ہے جو نبی کے فیض کو جمع کر کے میں کدے لگائے بیٹھے ہیں، جو پیاسا جہاں کہیں سے آتا ہے، آنا پیاسوں کا کام ہے، بھر بھر کے جام پلانا نبی کے فیض کے ولیوں کا کام ہے۔ یعنی کہ یہ نبی کے فیض کو جمع کر کے میں کدے لگا کے بیٹھے ہیں، جو پیاسا جاتا ہے یہ حضور کے فیض کے بھر بھر کے جام پلائے جاتے ہیں اور لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں۔ کوئی اندر کا مریض، کوئی جسمانی مریض، کوئی باطن کا، کوئی ظاہر کا مریض وہ جاتا ہے، یہ نبی کے فیض کے بھر بھر کے جام پلاتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو فائدے پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسری زمین، لو جی نبی کچھ نہیں دے سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتے، نبی ایسے ہیں، نبی کے پاس یہ نہیں، نبی کے پاس وہ نہیں، ولیوں کے پاس وہ نہیں۔ فرمایا اس سے مراد ان لوگوں کے دلوں کی زمین مراد ہے جو اندر سے بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا میرے علم و حکمت کی مثال ادھر بھی برستی ہے لیکن وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ دل ایسا ہے نہ علم و حکمت کی بارش کو جذب کرتا ہے نہ اپنے اوپر جمع کرتا ہے۔
سمجھ آگئی نا، انما ہی قیان۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لاہور شہر میں ڈیرہ لگایا۔ علی حجویری لفظ ہے، حجویری۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غزنی شہر میں پیدا ہوئے۔ غزنی آپ کو حجویری کیوں کہا جاتا ہے؟ غزنی شہر میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن شریف علی حجویری کا غزنی شہر کے 2 محلے ہیں، ایک کا نام حجویر ہے، دوسرے کا نام جلاب ہے، جلاب۔ اور آپ کا بچپن گزرا ہے حجویر میں۔ غزنی کے جو 2 محلے حجویر ہیں اور ایک جلاب، دونوں محلوں میں آپ کا بچپن گزرا ہے، اس وجہ سے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دین کے بہت بڑے عالم، علماء کے امام اور شہنشاہ تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ظاہری پیر کی تلاش میں آپ نے کوشش فرمائی، آپ نکلے دمشق کے اندر۔ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نام ہے خواجہ ابو الفضل بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دمشق کے اندر ایک غار تھی، اس غار کے آس پاس جنات رہتے تھے، اس غار کو کہتے تھے بیت الجن۔ آپ کے پیر و مرشد اس غار میں رہتے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، علی حجویری گئے، حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی نے بیعت کی، آپ نے قبول فرمایا، حلقہ ارادت میں ہو گئے۔ حضور داتا علی حجویری آپ کے مرید ہو گئے۔ بیعت جب آپ نے کر لی نا حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اے علی حجویری ایسے کرو، لاہور چلے جاؤ، پیدائیاب غزنی میں ہوئے، وصال لاہور میں ہوا، میں صدقے جاؤں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو پنجاب زندہ ہے، علی حجویری کے دم قدم سے زندہ ہے۔ آپ نے پنجاب کو جو آباد کیا ہے، یہ روشنی ہے تو آپ کی مہربانی سے روشنی ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، رفعتوں کے کیا کہنے، میں صدقے جاؤں۔ علی حجویری کو فرمایا علی لاہور جاؤ، دین تبلیغ کی ضرورت ہے۔ آپ عرض کرنے لگے حضور برادر طریقت میرے پیر بھائی خواجہ حسن زنجانی لاہور اور موجود ہیں، آپ نے فرمایا آپ جائیں گے وہ سیٹ خالی ہونے والی ہے۔ علی حجویری آپ چل کے نہیں آئے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک قدم علی حجویری کا دمشق کی جو غار ہے ادھر تھا، ایک قدم راوی کے کنارے پر تھا،
ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، دیکھا لوگ جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں، فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خواجہ حسن زنجانی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ پیر کے فرمان میں حکمت کیا تھی۔ آپ گئے اور پھر اس وقت میرے پیارے آقا کے غلاموں، رائے راجو جو لاہور کا گورنر تھا، یہ جادوگر بھی تھا، اور اس کا جناب پورا ماحول اس نے بنایا ہوا تھا جادو کے ذریعے، پوری گریب تھی، اور جتنے لوگ تھے نا ادھر گائیں انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، اور دودھ سارے کا سارا اس گورنر کو دیتے، جو نہ دودھ دیتا اس کی گائیں کے تھنوں سے کیا آتا؟ خون آتا، دودھ نہ آتا۔ تو میں صدقے جاؤں جب لکھا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جھونپڑی بنائی، جھونپڑی بنا کے بیٹھ گئے، ایک خاتون گزری پاس سے، فرمانے لگے اے خاتون کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی بابا مجھے روکو نہ، ہم رائے راجو کے پاس جا رہے ہیں، وہ اگر دودھ نہ دیا ہماری جو گائیں ہیں دودھ کی بجائے وہ کل خون دینا شروع کر دیں گی۔ آپ نے فرمایا اے عورت ایسے کر، دودھ مجھے دے دا، دودھ مجھے دے جا، دودھ مجھے دے دے، میں ذمہ دار ہوں، نہ خون آئے گا، پہلے سے زیادہ دودھ بھی آئے گا۔ خون نہیں آئے گا، دودھ پہلے سے زیادہ آئے گا۔ وہ دودھ دے گئی، جب دودھ دے کے گھر گئی تو جب گاؤں کو ایسے دھونے کا وقت آیا نا، دودھ دھونے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا کے غلاموں، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دودھ لیا، عورت گئی دودھ ایسے دھونا شروع کیا، سارے جتنے گھر کے برتن تھے دودھ سے بھر گئے، خون نہیں آیا، سارے برتن فل ہو گئے۔ اب بات اس نے سہیلیوں میں پھیلانا شروع کر دی، جتنا بات کو عورتیں پھیلا سکتی ہیں، نہ اخبار پھیلا سکتا ہے نہ میڈیا پھیلا سکتا ہے، بس عورتوں کے ہاں بات آئے پھر بات پھیلے نا، یہ بات کی کیا جرت کہ بات نہ پھیلے، چڑھ جائے عورتوں کے ہاتھ پھیلے نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے جناب بات کو ایسے پھیلا دیا، جب پھیلایا سارا دودھ علی حجویری آپ کی بارگاہ میں آنا شروع ہو گیا۔ کوئی اس کے پاس گاہکی ساری ختم ہو گئی، دکانداری بند ہو گئی، جتنے چیلے چماٹے رکھے ہوئے تھے نا ان کو بھیجا، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ۔ جو جاتا علی حجویری کی زیارت کرتا وہ داتا کا ہی ہو کے رہ جاتا، علی حجویری کا ہو کے رہ جاتا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے بڑا جناب دمکایا، ڈرایا، نکل جاؤ۔ آپ نے فرمایا رائے راجو سن لیں، میں جانے کے لیے نہیں آیا، اب تو میرا مزار بھی در لاہور ہی بنے گا، میں خود نہیں آیا، مجھے میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے، اب میں جانے کے لیے نہیں آیا، اب میں تجھے راہ راست پہ لاؤں گا۔ اس نے بندے بھیجے، تیل دے کے ایسے چھڑکو تیل، جھونپڑی کو آگ لگاؤ، وہ آگ لگاتے ہیں، علی حجویری اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، وہ باز نہیں آ رہے۔ آپ نے اچانک فرمایا تم میری
झोंपड़ी को जलाने वाले कौन होते हो? मेरी झोंपड़ी को तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, तुम कैसे तेल ला के अली हुजवेरी की झोंपड़ी को जलाने के लिए आए हो? फरमाया वो सामने देखो तुम्हारे गवर्नर राय राजू की जो झोंपड़ी, जो महल है, जो घर है वो जल रहा है। इशारा किया, उसका महल जलना शुरू हो गया। आग लग गई। जब आग लगी उसने बड़ी कोशिश की बुझाने की। तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, बुझाने की बड़ी कोशिश की लेकिन बुझ कैसे सकती थी? नहीं बुझ सकती थी। अली हजवेरी, ये आपने बातें पहले सुनी हुई हैं लेकिन मैं ज़रा इसलिए कि जो चीज़ बंदों के ज़हन में हो ना वो ज़रा बयान ना की जाए तो लोग कहते हैं लो जी फ़लान नहीं बयान किया। ज़रा एक रब्त जोड़ने के लिए असल में आगे जाना चाहता हूँ। वो जनाब अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब फरमाया तो वो पता क्या करने लगा? हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ने लगा। आपके पास ना लकड़ी की खड़ामें थी आपकी, आपने हुक्म किया ज़रा इसको नीचे लाओ। जैसे वो बुलंदी की तरफ जाता वो खड़ामें सर पर पड़ती, नीचे आता तो फिर ना पड़ती। वो आया, आके अली हजवेरी के कदमों पे गिर गया, कहने लगा ये जादू नहीं है। कहने लगा अली हजवेरी मुआफ़ कर दो, आपने राजू से शेख हिंदी बना दिया। आज उसका जो मिज़ार है वो अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ है। हज़रत शेख हिंदी, अब नाम है शेख हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों में सदके जाऊं, अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल मजूम में लिखते हैं। कश्फुल मजूम में क्या लिखते हैं? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम। आज मैंने मुताला किया कश्फुल मजूब का और मैंने महसूस किया कि हर बंदे के पास ये कश्फुल मजूब होनी चाहिए। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मशहूर किताब है। आप ये देखें दाता अली हजवेरी बहुत बड़े आलम थे। आज जी गल बनी है ना, लो जी मौलवियां दा बनना हो रहे थे, मौलवियां दा हो रहे थे, फकीरां फकीरां दा हो रहे। वो भाई फकीर बनता ही हो जड़ा पहलो आलिम होवे। दाता अली हजवेरी मस्जिद के इमाम थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे और उलमा के इमाम थे, शहनशाह थे। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझ आ रही है? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या आप लिखते हैं कश्फुल मजूब शरीफ में। आप लिखते हैं आप जा रहे हैं सफ़र में तो आपको प्यास लगी। रास्ते में ना एक चरवाहा जो बकरियां चरा रहा था, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने उससे जो सब पानी मांगा तो वो कहने लगा ऐ इब्राहीम बिन अदहम, पानी तो मेरे पास नहीं है लेकिन दूध है, दूध मिल जाएगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम आप फरमाने लगे मुझे दूध नहीं पानी चाहिए। वो चरवाहा बकरियां चराने वाला उठा, डंडा उसके पास था, नौल साहब डंडा पास था, गया चरवाहा पत्थर सी उत्ते मारिया दब के ते पत्थर दे विचों चश्मे फुट पे। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बड़े परेशान हुए। ये चरवाहा, ये बकरियां चराने वाला डंडा पास है, ऐसे मारा पानी के चश्मे जारी हो गए। आप बड़े ताज्जुब से कहने लगे ऐ चरवाहा ये तूने मुकाम कैसे पाया है? वो कहने लगा इब्राहीम बिन अदहम कोई मुश्किल बात नहीं, जब बंदा खुदा का हो जाए, जब बंदा खुदा का मुती हो जाता है, जब बंदा खुदा का ताबेदार हो जाता है फिर हर चीज़ उसकी ताबेदार हो जाती है।
اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ. پھر نا لوگ کہتے ہیں نا لو جی تم ولیوں کے پاس. داتا علی حجویری بھی ولیوں کے پاس جاتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا. آپ کو حجویری لفظ ہے حجویری، اصل میں ہم عرف عام میں حجویری کہہ دیتے ہیں، لفظ ہے حجویری. یہ غزنی شہر کے 2 محلے تھے اور بچپن آپ کا ان محلوں میں گزرا. ایک کا نام حجویر ہے اور دوسرے کا نام جلاب ہے. اسی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے. غزنی میں آپ پیدا ہوئے اور وصال شریف آپ کا، بولو تو صحیح، پریشان تو نہیں بیٹھے ہوں اونچی آواز سے؟ آج نا میں بڑے مزے سے، آج میں ذرا اپنے انداز سے ہٹ کے لگا ہوا ہوں، بڑے میٹھے انداز میں میں اپنے آپ کو سرور دے رہا ہوں. سرور میرا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے بھی سرور ملے. میرے پیارے آقا کے غلاموں ذرا غور سے کہیے سبحان اللہ. علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے پریشانی آئی. میں اللہ کے ولی محمد قاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس گیا. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ فرماتے ہیں جو پریشانی تھی نا، جس کام کے لیے میں گیا تھا، مسجد کے اندر داخل ہوا تو کوئی مسجد میں بندہ نہیں تھا. حضرت محمد قاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکیلے تھے. کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں، اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. کشف المحجوب، کشف المحجوب میں یقین جانے کیا بات ہے، مطالعہ پہلے بھی کرتا ہوں لیکن آج میں نے کہا کہ آج جمعہ میں کشف المحجوب کا ہی بیان کریں. حضرت گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کے اندر کوئی بندہ نہیں. حضرت علی حجویری فرماتے ہیں جو میرے سوالات تھے نا ان کے جوابات مجھے مل رہے تھے. ابھی میں نے بیان بھی نہیں کیا. جو سوالات تھے نا وہ سارے کے سارے مجھے ان کے جوابات دیے جا رہے تھے. جب جوابات دیے جا رہے تھے تو اندر بندہ کوئی نہیں. تو میں نے فارغ ہوا تو پوچھا حضور اندر بندہ کوئی نہیں. آواز بھی آ رہی تھی اور اندر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا علی حجویری مسجد کا ستون تھا. آج انہوں تھام نہیں آندے. مسجد دے ستون نال میں گلاں پیا کردا ساں تے تھم مینوں پیاندا سی واہ اللہ دے ولیو تہاڈا کڈا مقام ہے. اللہ نو کیڈا راضی کیتا جے. اللہ کو آپ نے کتنا راضی کیا ہے. آپ ہر چیز سے کام اور بات کر لیتے ہیں. کام بھی لے لیتے ہیں اور بات بھی کر لیتے ہیں. تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ولیوں کے پاس جاتے. کدھر جاتے؟ تو جب علی حجویری ولیوں کے پاس جاتے تو ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے نا. تو ایک کشف المحجوب کا اور آپ کو حوالہ دوں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ایک پارسا نیک با حیا عورت کا واقعہ لکھ کر مسلمان عورتوں کو بڑا درس دیا. آپ فرماتے ہیں ایک بصرہ کا رئیس، بصرہ کا مالدار، ایک باغ کا مالک تھا. اس کا ایک مالی، وہ بصرہ کا رئیس، بصرہ کا مالدار، باغ کا مالک اپنے باغ میں آیا اور مالی کی جو بیگم تھی اس نے لسی اور شربت اپنے مالک کے لیے تیار کرنا شروع کیا. اس مالک نے عورت کو ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا. نفس امارہ جوان ہوا. یہ اندر ہے نا نفس امارہ، یہ جوان ہوا اور اس کی نیت خراب ہوئی. بصرہ کا جو رئیس سردار تھا، مالک تھا، نیت خراب ہو گئی. نفس امارہ جوان ہوا. اس نے مالی کو، جو مالن کا شوہر تھا، اس کو کسی بہانہ سے باہر بھیجا وہ فلاں کام کر کے آؤ. تو وہ مالن با حیا عورت تھی اور نیک پارسا تھی اور
اس نے رئیس نے کہا، بصرہ کے مالدار نے کہا، اے مالن اے عورت جلدی سے سارے دروازے بند کر دے۔ عورت گئی، جلدی سے سارے دروازے بند کر دیے، مجبوری تھی، مالک تھا نا وہ، سارے دروازے بند کر دیے۔ کہنے لگا دروازے بند کر آئے ہو، آنکھوں سے آنسو بہا کے باحیا عورت کہنے لگی، اے بصرہ کے مالدار میں دروازے سارے بند کر آئی ہوں، سوائے ایک دروازے کے وہ میں بند نہیں کر سکی۔ ایک دروازہ وہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا، وہ دروازہ نہیں بند ہو سکا۔ وہ کہنے لگا وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ باحیا عورت کہنے لگی وہ دروازہ میرے درمیان اور میرے خدا کے درمیان ہے، وہ میں نہیں بند کر سکی۔ جدھر بھی چلے جائیں خدا دیکھ رہا ہے، وہ میرے درمیان خدا کے درمیان دروازہ ہے، میں بند نہیں کر سکی۔ حضور دات علی حجویری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، اس بصرے کے مالدار نے جب عورت کی بات کو سنا، آنکھوں سے چم چم آنسو بہنے لگے، سچی توبہ کر لی راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گناہ کرنے والے تو جہاں کہیں بھی چلا جا، جتنے دروازے بند کرنے ہیں بند کر دے، ایک دروازہ نہیں بند کر سکتا جو تیرے درمیان اور خدا کے درمیان۔ وہ نیک وہ نہیں جو جبہ کبہ پہنے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے، جس کی تنہائی اچھی ہے۔ بظاہر تو ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، او بھائی تنہائی تیری کیسی ہے؟ اگر تو تنہائی میں اچھا ہے تو اچھا انسان ہے۔ کشف المحجوب شریف کا ایک اور واقعہ سناؤں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی۔ گنج بخش فیض عالم ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ جانے والے لینے کیا جاتے ہیں؟ علی حجویری نبی کا فیض لے کے میکدے لگا کے بیٹھے ہیں، جانے والے پیاسے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ اور یہی بات کہہ رہے ہیں نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ماشاءاللہ علی حجویری کا عرص پاک ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی ذرا حاضری لگوائیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ بڑے سخی ہیں یقین جان۔ لوگ کہتے ہیں ولی کیا؟ او بھائی آدھا لاہور داتا علی حجویری ان کو پال رہے ہیں۔ داتا علی حجویری کے در سے لنگر، کام اپنا لنگر داتا کا۔ ابھی کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔